یہاں تک کہ اگر کسی کا شوہر بے نمازی ہے، خوب کھلاتا ہے، خوب پلاتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اپنی بیوی کا، لیکن شوہر بے نمازی ہے، بیوی کہہ کے تھک گئی نماز پڑھو لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایسی صورت میں بھی اس کی بیوی خلا لے سکتی ہے، کیونکہ بے نمازی شوہر کے ساتھ نماز پڑھنے والی عورت کا رہنا جائز نہیں ہے۔ بہت کھل کے میں نے کہہ دیا ہے، نماز پڑھنے والی عورت، 5 وقتہ نمازی عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سمجھائے، سمجھانے پر بھی نہ مانے تو کچھ دنوں کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دے، اس پر بھی نہ مانے تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق نہ دے تب وہ 4 10 5 10 آدمیوں کو بٹھا کر خلا لے سکتی ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس کا تو فتویٰ یہ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہ ہے، اس کو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بے نمازی مسلمان ہے ہی نہیں، اور کسی مومنہ عورت کو کسی کافر آدمی کے ساتھ رہنا جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور عورت عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے، طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہاں تک ہے۔ یہ بات ایک تمہیدی طور پر تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی ہے، لیکن ذہن میں آپ کے بیٹھ گئی ہوگی۔ بے نمازیوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایسا بول رہے ہیں، ہم گھر جائیں گے تو ہماری عورتیں کل سے دباؤ نہ ڈالنے لگیں۔ ڈالنا چاہیے، عورتوں کو ڈالنا چاہیے۔ سن لیجئے، نماز اگر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے نکال لی جائے تو پھر ہم برابر ہیں، ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ ایک فقیر نے دیکھا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ حکومت بھی بڑی اچھی چلاتا ہے اور اس کے باوجود اس کی ایک بھی نماز ترک نہیں ہوتی ہے، اور وہ دینی کام بھی بہت اچھا کرتا ہے۔ اس بادشاہ کو فقیر اس بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی عدالت میں، آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی کیسے پی لیتی ہے، جبکہ شیر بکری کو دیکھ کر اس پر جھپٹتا ہے، یعنی بکری رہے گی جہاں شیر رہے گا وہاں بکری نہیں رہ سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، بادشاہ نے کہا کہ ہم کو سمجھے نہیں تمہاری بات، اے فقیر مجھے سمجھاؤ کیا بات ہے۔ فقیر نے بتایا کہ بادشاہوں کو نماز اور روزے کی فرصت کہاں ہے، وہ تو لوگوں کی شکایتیں اور فریادیں سنتے ہیں، وہ تو بزی رہتے ہیں، ان کو اتنا ٹائم کہاں رہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکیں، روزہ